अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज रजा खत्री साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं क्योंकि क्वारंटाइन है तो जाहिर है कोरोना वायरस चल रहा है, तो रजा खत्री साहब अपने घर पर मौजूद हैं। हमने कोशिश की है, कल से एक नया तजुर्बा ये किया है कि ऑनलाइन लोगों से रूबरू मिलकर प्रोग्राम करने की बजाय बेहतर है कि ऑनलाइन डिस्कस करें। और ये बहुत बेहतर भी है कि आप पूरे मुल्क से कहीं से भी एक्सपर्ट्स को, पॉलिटिशियन को, जो जो जिन जिन शोबों से वाबस्ता लोग हैं, उन शोबों के लोगों को आप लाइन पे ले सकते हैं। आज बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है पार्लियामेंट का कि पार्लियामेंट हाउस बंद है। जब से ये वायरस पाकिस्तान में आया है तब से न कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, न सेनेट का इजलास हो रहा है। और हुकूमत कौमी पॉलिसी अगर पार्लियामेंट में बनाए तो किस तरह बनाए। स्टैंडिंग कमेटियों पर पहले पाबंदियां आयद की थी स्पीकर कौमी असम्बली ने, अब स्टैंडिंग कमेटियों को वीडियो लिंक के जरिए इजलासों की इजाजत दी गई है। लेकिन इजलासों का क्या होगा? आईनी तौर पर 130 दिन पार्लिमानी साल में कौमी असम्बली ने करने होते हैं, इस तरह सेनेट ने भी 120 दिन करने होते हैं। तो सेनेट का तो अभी मार्च में पार्लिमानी साल शुरू हुआ है, लेकिन कौमी असम्बली का पार्लिमानी साल अगस्त में खत्म होने वाला है। 130 दिन में से 72 दिन इजलास हो चुका है कौमी असम्बली का। अब मजीद दिन कैसे पूरे होंगे? अगर पूरे नहीं होते तो आईनी मतलब ये पहली दफा हुआ है, क्योंकि मैंने आज कौमी असम्बली के एक्सपर्ट्स के लेजिस्लेशन ब्रांच के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, उनसे भी मालूम किया तो उन्होंने भी कहा कि ये पहली दफा ऐसा हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने फखरे इमाम जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली रहे हैं, उनकी सरबराही में एक 9 रुकनी कमेटी कायम की है, जिसको ये कहा गया है कि वो इसका जायजा ले कि किस तरह यानी इजलास बुलाया जा सकता है, क्या करें। सलीम मांडीवाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने तजवीज़ दी है कि तमाम सेनेट के अरकान का और तमाम जो मुलाजमीन हैं, अफसरान हैं सेनेट के, सेनेट सेक्रेटेरिएट के, उन सब का पहले कोरोना का टेस्ट कराया जाए, उसके बाद इनको पार्लियामेंट में आने की इजाज़त दी जाए। तो ये अभी डिस्कशन चल रही है। रजा खत्री साहब से डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह पॉसिबल है कि वीडियो लिंक के जरिए या ऑनलाइन कौमी असम्बली का पूरा इजलास हो 342 मेंबरान को ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। खत्री साहब, पहले ये बताएं कि आपका चैनल कैसा जा रहा है? यूट्यूब चैनल आपने भी शुरू किया है जहां तक। हाँ सर, आपकी भी बड़ी मेहरबानी है कि आप अपने व्यूअर को ये बताते भी हैं, तो उसके भी जो है वो काफी मस्बत असरात हुए व्यूअरशिप पर। उससे भी इस मौके का फायदा उठाऊंगा और आपके जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस तरह आपने फरमाया कि जो सूरत हाल बनी है पार्लियामेंट की, जाहिर बात है कि जिन हालात से अभी पूरी दुनिया गुजर रही है, पाकिस्तान भी गुजर रहा है, और हमारी जो जनरेशन है, जितने भी लोग इस वक्त जमीन पर मौजूद हैं, उनमें सबको मैं समझता हूँ कोई इक्का दुक्का भी ऐसे वबा जो उन दिनों थी वो तो उनको देख नहीं सके। अब सारी दुनिया के लोग ये पहली बार इस तरह की वबा देख रहे हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में जो जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ नया है। इंसान एक नए तजर्बे के अंदर दाखिल हुआ है, और वो पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी को सभी से खतरा है, जिस तरह जॉन एलिया कहा करते थे। तो इस सारी सूरत हाल में हम इन सारे लोग एक दूसरे को इसी सूरत हाल से बचा सकते हैं कि एक दूसरे से दूर रहें। तो पार्लियामेंट, जाहिर बात है कि 342 का कौमी असेंबली का ऐवान है, 104 लोगों का सेनेट का ऐवान है, तो ये तकरीबन कोई 450 के करीब लोग हैं। और इसी तरह अगर चारों सूबों की आप असेंबलियां मिलाएं तो ये कोई राउंड अबाउट 1100 के करीब लोगों का ऐवान होता है। तो ये एक बात तो जहन में रहे कि ये एक मुकम्मल इस किस्म की आपकी डेमोक्रेट एलीट होती है जिसको लोग मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं।
پاکستان میں کیونکہ پوری دنیا میں اس طرح پہلی بار ہو رہا، پاکستان کو بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. نہ اس طرح کے ہمارے پاس اجلاس کرتے ہیں اس حوالے سے، تو اس کے بھی کوئی قواعد و ضوابط آپ کے پاس موجود نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر اس کی ان جو قائمہ کمیٹی کے آپ اجلاس طلب کریں گے، اس میں جو بات چیت ہوگی، جو فیصلے ہوں گے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی. تو ظاہر بات ہے کہ ابھی اپوزیشن کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر جو بھی حکومت کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں حکومت کے ارکان کا اور نہ ہی اپوزیشن کا اس کے اندر کوئی ان پٹ داخل ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ بات تو بہت زیادہ ویلڈ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے ارکان کا جب تک ان پٹ نہ ہو، تجاویز نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی بھی جو فیصلہ جب آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اجتماعی جو وزڈم ہوتا ہے، جو اجتماعی جو تجاویز ہوتی ہیں وہ شامل نہیں ہوتی. تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن جس طرح 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس میں سابق جو ہے وہ 3 اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا آیا کہ فخر امام کو شامل کیا گیا، اور بھی سینٹ پارلیمنٹرین ہیں. لیکن میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے کہ 342 کے جو ایوان ہے اس میں آپ کس طرح کی اتنی بڑی اسکرین لگائیں گے جہاں 342 ارکان کو آپ آن لائن لے سکیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک جگہ بیٹھے ہوں تو اس دوران فورم ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر سے بندہ اگر آپ 3 گھنٹے کسی کو بٹھا دیں ویڈیو اسکرین پر، تو اچھا اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ آپ اپنی سم وغیرہ کو اگر بند کر دیں تو آپ پوری دنیا سے کٹ ہو جاتے ہیں، اور اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وائی فائی کیا وہ چل سکے گا یا نہیں چل سکے گا. یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. دوسرا یہ کہ گھر کے اندر بیٹھ کر 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس طرح کا اگر اجلاس چلتا رہے تو یہ کس طرح ممکن ہوگا. تو یہ میرا خیال یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے. ظاہر بات ہے کہ یہ 3 سابق اسپیکر ہیں، وہ بیٹھیں گے، ٹیکنیکل اس کی جو ایکسپرٹ ہیں وہ ان کا ان پٹ لیں گے. اس کے بعد قواعد و ضوابط میں تبدیلی ہوگی اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. لیکن مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ دیکھیں گا کہ اپریل کے آخر تک صورتحال آپ کی پاکستان میں زیادہ ڈینجرس ہو جائے گی. نہیں تو کھٹری صاحب، یہ اپریل والی بات تو حکومت ایڈوانس میں کہہ چکی ہے. سپریم کورٹ میں جو رپورٹ جمع کرائی گئی تھی 6 اپریل کو، جس طرح 400-450 کیسز ایک دن میں سندھ میں اضافہ ہوا ہے، کا عمل تیز ہوتا جائے گا. ٹیسٹ کرتا ہے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا یہ کہنا کہ تمام جو پارلیمنٹ کا عملہ اس کے کورونا ٹیسٹ ہوں، اس کے بعد اس کا داخلہ ہو، تمام پارلیمنٹرین کا کورونا ٹیسٹ ہو. لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. سوال ایک یہ ہے کہ اگر آپ تمام لوگوں کے کورونا ٹیسٹ کر بھی دیں، لیکن اس کے باوجود اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو لوگ جب آنا جانا شروع کریں گے، ایک میل جول شروع ہوگا، اس میں کس طرح آپ لوگوں کو بچا سکیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہوگا. میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی شاید مخالفت کرے اور باقی جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی مخالفت کریں گے. تو کھٹری صاحب ویسے اب تو اس وقت تو پارلیمنٹ بالکل غیر فعال ہو چکی ہوئی ہے، ظاہر ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بھی. لیکن جو حکومت کی پی ٹی آئی کی ہم نے رویہ پارلیمنٹ کے ساتھ پہلے دیکھا تھا کہ پارلیمنٹ کو غیر فعال کرنا ہے، بے وقت کرنا ہے، تو وہ ان کی لگ رہا ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ ان کی خواہش کے مطابق ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ کے ساتھ. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس جو پوری جو 1.25 سال کی پریکٹس ہے اس میں انہوں نے نون لیگ سے بھی بدتر جو ہے وہ رول پلے کیا ہے. آپ نے بھی 5 سال نون لیگ کی اسمبلی کور کی، تو پارلیمانی پریکٹس میں ان کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں رہا. مقصد یہ کہ 2 آئینی ترامیم ہوئی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، تو وہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی، وہ اسی لیے ہو گئی. اسی طرح ایک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی الیکشن کمیشن کے ارکان کی مدت کے حوالے سے کوئی ایک ترمیم تھی.
تو یہ 21ویں 22ویں 23ویں 24ویں یہ جو ترامیم ہوئی ہیں، تو اس میں الٹیمیٹلی کوئی اس طرح کی قانون سازیاں تھیں جو یا تو انتہائی ضروری تھی یا اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی. لیکن نون لیگ کا جو سارا دور باقی اس طرح کی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی کہ اس میں اس کا عوام کو کوئی فائدہ ہو. اسی طرح ان کا رویہ نون لیگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ خراب رویہ ہے پارلیمانی طرز عمل کا. لیکن اسپیکر قومی اسمبلی کی یہ کوشش ضرور رہی ہے. ہاں کھٹری صاحب ٹیکنیکل ایشو پر آتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ پاسبل ہے نہیں کہ 342 لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن کسی ایپ کے ذریعے آن لائن شرکت کریں، ویڈیو لنک کے ذریعے 350 یا 450 لوگ شرکت کریں، تو یہ پاسبل ایک ہے نہیں. دوسرا یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ 3 4 5 گھنٹے ایک بندہ، یہ تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے موبائل اپنے اپنے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے رہیں. اور یہ مطلب، اور ان فیصلوں کی پھر آئینی طور پر دیکھا جائے تو ان فیصلوں کی اہمیت کیا ہوگی؟ تو مطلب یہ پاسبلٹی آپ کو نظر کہیں بھی آ رہی ہے کس حوالے سے، کسی بھی حوالے سے؟ سر دیکھیں نا، ایک تو جس طرح میں نے یہ پہلے کہا کہ 342 اگر آپ مختلف ایک بڑے اسکرین پر اسکرین لگا دیں، فرض کریں کچھ لوگوں کو نقطہ اعتراض پر بات کرنی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو جو بزنس ہے، پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن جس کو کہتے ہیں، تحریک التوا ہے، یا مختلف تحاریک ہوتی ہیں، ریزولیشن ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن اپوزیشن کا تو بنیادی طور پر کام احتجاج کرنا ہوتا ہے. تو وہ احتجاج کس طرح ہوگا، واک آؤٹ کس طرح ریکارڈ کیا جائے گا، اور اس واک آؤٹ کی جو اثرات ہوتے ہیں جس طرح آپ محسوس کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر. تو ایک تو یہ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے رہیں کہ کورم کی اگر اپوزیشن کو لفٹ نہیں کرائی جاتی تو کورم کی نشاندہی بھی ہو جاتی. حکومت کے لوگ اگر نہیں ہوتے تو اجلاس ملتوی بھی کر دیا جاتا ہے یا کچھ دیر کے لیے معطل کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ سارے وہ چیزیں ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ پاکستان کیا دنیا میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھروں کے اندر مقید ہو چکے ہیں، لوگ کیمرہ کی اسکرین پر ہے، سارے کام اس طرح چلا رہے ہیں. لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ تو صدیوں سے ایک طریقے سے چلا آ رہا ہے. وہ ایک ہاؤس کے اندر بیٹھ کر آپ بات کرتے ہیں، ایک باڈی لینگویج کاؤنٹ ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جس طرح کی جو اسکرین ہے، مقصد ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جو 342 قومی اسمبلی میں ہیں اور 104 جو سینٹ کے لوگ ہیں، مجھے یہ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اینڈرائڈ فون کا مکمل استعمال جانتے ہیں، کس طرح وہ کیمرہ کے سامنے خود کو اپنے کو بٹھائیں گے، کس طرح وہ بات کریں گے. بہت سارے نہیں جانتے. مطلب یہ کہ اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے. تو یہ جو اسکل ہے وہ ضروری تو نہیں تمام لوگوں کو. اچھا دوسرا یہ کہ اس طرح بھی نہیں کر سکتے کہ 342 لوگ اور جو ہیں وہ ایکسپرٹ آپ ان کے گھروں کو بھیجیں تاکہ وہ ان کے سامنے کیمرہ یا موبائل لے کر کھڑے ہو جائیں اور وہ 2-2.5 گھنٹے وہ بندہ بھی اسٹینڈ پر کیمرہ لگا کے بیٹھا ہوا ہو، آپ بھی بیٹھے ہو. یہ میرا خیال بڑی مشکل لگتا ہے مجھے. اچھا کھٹری صاحب ایسا مشکل ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ فرمائیں کہ اگر فرض کریں اس طرح کی کوئی آئینی رولز میں، آئین میں تو نہیں، رولز میں اگر کوئی ترمیم کی جاتی ہے، قواعد و ضوابط میں کوئی پلان بنایا بھی جاتا ہے، فرض کریں تو جس طرح پارلیمانی کمیٹی ابھی اسپیکر نے بنائی ہے، اس کا بھی ابھی تک کوئی رول نظر نہیں آ رہا. اس نے سفارشات تیار نہیں کر سکی. حکومت کو کوئی گائیڈ لائن، کوئی ہنگامی بنیادوں پر ابھی تک سفارشات تیار ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ نہیں آ رہا. بس 2 اجلاس کیے ہیں پارلیمانی کمیٹی نے، ایک فارملٹی ایک پوری کی جا رہی ہے. تو یہ بھی اگر اقدام اس طرح کا کوئی کیا گیا تو وہ آپ کے خیال میں قابل عمل ہوگا حکومت کے لیے، یا وہ بھی ایسا ہی فارملٹی ہی ہوگا بس؟ سر میرا خیال ہے کہ قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس تو قابل عمل ہو سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ان کو جو قواعد و ضوابط ہے اس میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور وہ ترمیم کی منظوری آپ کی قومی اسمبلی اور جو سینٹ ہے وہ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے لیے آپ کو سینٹ کے اجلاس بلانے پڑیں گے.
अच्छा, अब इजलास बुलाने के लिए फिर वही बात आ जाती है कि वो इजलास किस तरह बुलाया जाएगा। सही। तो मैं समझता हूं कि ये फेस सेविंग की सूरत हाल है, उस हद तक तो ये जरूर करेंगे। बाकी क्योंकि नून लीग सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है और उसके साबिक स्पीकर जो इस 9 रुकनी कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने सरदार अयाज सादिक, उन्होंने तो खुद मुखालफत की है कि ये मुमकिन नहीं है कि किस तरह जो है वो आप ऑनलाइन इजलास बुलाएंगे, ये होता ही नहीं। और मेरे ख्याल उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी हद तक मुझे दुरुस्त लगती है, इसलिए कि इस तरह की जो सूरत हाल जब बनने जा रही है और आपको कवायद और जवाबत में तरमीम करने के लिए भी आपको इजलास तलब करना पड़ेगा और वहां से उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो जब इजलास हो ही नहीं सकता, अगर आप कर भी लेते हैं तो वो किस तरह मुमकिन होगा, मैं समझता हूँ काफी मुश्किल सूरत हाल है। चले और मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह ऐसे चीजें हो जाए। चले तो मुमकिन है कि सियासी जमातों से उनकी कोई मंजूरी ली जाए, उनकी लीडरशिप से, और फिर इस तरह का कोई क्योंकि हंगामी सूरत हाल है, उसमें कोई उसकी मंजूरी दी जा सकती है आने वाले इजलास में, जब 2-4-5 माह के बाद कौमी असेंबली का इजलास हो। तो चल जिस तरह आपने देखा होगा कि माजी में जितनी आमराना हुकूमतें आई और उन्होंने जितने भी फैसले किए, तो उनको मुख्तलिफ जो है वो LFO के जरिए कानूनी या आईनी शक्ल दी गई। मुमकिन है कि इस तरह के जो फैसले या कवायद जवाबित जो पास कर अभी तो नहीं हुए, लेकिन आने वाले दिनों में इन सबको कानूनी शक्ल दी जाए जब आपका इजलास हो। तो फौरी तौर पर इस तरह मुमकिन मुझे नहीं लगता, लेकिन आने वाले दिनों में आज जो फैसले करेंगे तो 2-4-5 माह बाद तमाम जमातों के साथ जो है वो अफाम तफहीम करके उसकी कोई मंजूरी ले सके। चले, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। वाकई ये बहुत ही, एक तो टेक्निकल मसाइल हैं, आईनी मसाइल हैं, बहुत सारे और चीजें हैं, लेकिन ये पॉसिबल ऐसा नहीं है कि 400-500 लोगों को आप ऑनलाइन इजलास में शिरकत कराएं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।